بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، انسان بیمار تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی وبا اور بیماری کے خاص ایام ہیں، تو ایز اے مسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے خزانے موجود ہیں۔ اور پھر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں عام سستے میں دستیاب ہیں۔ سبحان اللہ، بس صرف ہمیں رجوع کرنا ہے، قرآن و سنت سے دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ایز اے مسلم قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ قرآن میں سے ہم نے ایسی ایسی آیات اور صورتیں اتاری، ایسا قرآن کو بنا کر اتارا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور نہ صرف مومنوں کے لیے بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ شفا ہے۔ سبحان اللہ، اور پورا قرآن تو شفا ہے ہی۔ اگر ہم قرآن کی بعض آیات اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دیکھیں تو ان کا نام ہی الشفا ہے۔ قرآن کی ابتدا کو دیکھ لیجئے، سورہ فاتحہ کہ جس کا نام صحیح حدیث کے مطابق صحیح بخاری الرقیہ اور الشفا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا آگے بڑھیے، صفحات پلٹائیے، آیت الکرسی کو دیکھ لیجئے، قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، وہ مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو حدیث کی ہر بڑی کتاب میں موجود ہے، اور ہر تقریباً اسکالر اس حوالے سے میسج دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ اگر آپ صرف اس فضیلت کو دیکھ لیں تو سبحان اللہ، آیت الکرسی کا صرف ایک بار پڑھنے والا، جو رات سونے سے پہلے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ سب اعتراف کریں گے کہ بیماری اگر زیادہ ہو تو ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ آیت الکرسی اگر تھوڑی مقدار بڑھا دی جائے، دن میں 5 بار پڑھ لی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا، یعنی دن میں 5 بار پڑھنے والا، گویا اس قاری اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر فجر کو پڑھ لی، ظہر سے پہلے فوت ہو گیا تو سیدھا جنت جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہیں تو موت تو دن و رات میں سے کبھی تو آنی ہے۔ آپ کے سامنے جنت آپ کا استقبال کر رہی ہے، یعنی نہ صرف دنیا کی کامیابی اور شفا بلکہ اخروی کامیابی، جنت گارنٹیڈ ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا اور آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، انہیں دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے، دن بھر میں جو نیک اعمال اس سے رہ گئے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال کو کفایت کر جاتی ہے۔ یہ 2 آیات، سبحان اللہ، تمام اعمال جو آپ کرنا چاہتے تھے، رہ گئے آپ سے، یہ ان سب کے لیے کافیہ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر اور تو اور صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے لیں، آخری صورتیں کہ جن کا نام ہی معوذات ہے، پناہ دینے والی، سورہ اخلاص، فلق، ناس۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد، جادو اور بیماریوں کے علاج کے لیے بہت سارے اذکار کا اہتمام کرتے تھے، بہت ساری ادعیات جمع کرتے تھے، لیکن جب معوذات اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ہٹا کر ان پر عمل شروع کر دیا، یعنی اپنی ترجیح میں معوذات کو رکھا۔ جادو، نظر بد اور ہر بیماری کے علاج کے لیے معوذات پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور اس کی صبح شام کے اذکار میں بڑی فضیلت ہے کہ صبح اور شام 3 بار ضرور پڑھنی چاہیے۔
سبحان اللہ، جب میں قرآن سے یہ خزانے دیکھتی ہوں اور سنت سے وہ چھوٹے چھوٹے کلمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اے مسلمان، تیرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خزانہ موجود ہے، یعنی کہ ہر خزانے کی اتنی فضیلت ہے، ہر کلمے میں، ہر آیت میں، ہر صورت میں شفا ہے، پھر بھی بیمار ہوں، نقصان اٹھائیں تو ذمہ دار تو ہم خود ہیں کہ غفلت ہماری اپنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو شخص صبح اور شام 3 بار پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ اور پھر تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ حشرات ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، ان تمام کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح اور شام 3 بار پڑھ لیجئے اور محفوظ ہو جائیے، ایون انسان کے فتنے اور شر سے بھی، کیونکہ انسان بھی انسان کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ تو بچنا چاہتے ہیں، دشمن تو ہم نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں میرا دشمن، فلاں میرا دشمن، لیکن حفاظت کچھ نہیں کرتے۔ اصل حفاظت تو قرآن و حدیث میں ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں، اپنے کچن کی طرف ہی آ جائیں، ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتائیں۔ فرمایا آج وبا کے دنوں میں بڑی ضرورت ہے، اور اس پر الگ میں ایک اسپیشل ویڈیو بھی پہلے بنا چکی ہوں، کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے لنگس کہ بہت زیادہ ان کا ایکٹیو ہونا، صحت مند ہونا ضروری ہے، اور سانس کے ذریعے ہوا ہمارے اندر جاتی ہے، تو اگر ایسی ہوا جائے جو ٹانک ہو ہمارے لنگس کے لیے، تو سبحان اللہ، شفا تو پھر پکی ہے، پھر کرونا ہو یا کوئی بھی بیماری باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہم پناہ لے رہے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کی دھونی دو، ایک حب رشاد، کہ جس کو پنجابی میں حالیہ، عربی میں صفا، اور یہ گلابی بیج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں انہیں حب رشاد بتایا کہ یہ حب رشاد، یہ گلابی بیج، اور یہ کالے بیج حب اسود جنہیں ہم کلونجی کہتے ہیں، اور یہ لبان، یہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ مر جسے مر مکی ہم کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ اسی طرح سٹونز ہیں کرسٹل کے چھوٹے چھوٹے، یہ لبان کے وائٹ تھوڑے بڑے ہیں، اور یہ مر کے جسے مر مکی ہم کہتے ہیں۔ سنا مکی اس کے علاوہ ہے، سنا مکی میں بھی شفا ہے۔ سنا مکی تو آپ سب جانتے ہیں، وہ اس وقت میرے پاس ہے نہیں، وہ پتے ہیں گرین جو سوکھ جاتے ہیں، تھوڑا زردی مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی روایات کے مطابق اس میں بھی شفا ہے، اس کا قہوہ بنا کر پیا جاتا ہے، اور اس مر مکی کو، مر کو دھونی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دھونی کے لیے اگر بتیاں نہیں، وہ تو ہماری اپنی ایجاد ہے نا۔ ان 4 چیزوں کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخور کے لیے فرمایا، لبان کا خاص نام لے کر، بخروا بیوتکم باللبان، اور پھر کلونجی کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، اور خاص طور پر لنگز کے لیے، ہمارے سانس کے لیے جن کا فعال ہونا بڑا ضروری ہے، ان کو ہیلتھی رکھنے کے لیے یہ گلابی بیج، حب رشاد، اور یہ مر مکی، ان کی دھونی بڑی ہی اہم ہے۔ ان 4 چیزوں کو ملائیے، اور اس کے لیے الگ میں ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ دھونی دیجئے، سانس بھی آپ لیں گے، اپنے گھروں کی در و دیوار کو بھی خوشبودار اور بیکٹیریا فری کریں گے، اینٹی وائرس ہو جائے گا سارا ماحول۔ سبحان اللہ، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بلیچ سے، ڈیٹول سے، فلاں چیز سے ڈس انفیکٹ رکھا جائے گھر کو، تو یہ چیزیں ہیں ایز اے مسلم جو ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قسط ہندی، کہ عرب میں جس کا آج بھی بڑے حد تک استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ پلیسز ہوں یا پبلک، قسط ہندی کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اس کا بھی آپ پاؤڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، بوائل کر کے قہوہ پی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں شفا ہے۔ یہ عام دستیاب چیزیں ہیں، اور ایون یہ ساری چیزیں آپ صرف 100 روپے میں اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں، اتنی سستی۔ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ اللہ نے ہر کسی کی رینج میں ان کو رکھا۔
सुबहान अल्लाह। फिर सही बुखारी की हदीस देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अश्शिफाउ फी सलास, शिफा 3 चीज़ों में है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? शरततु मिहजम, हिजामा जिसे हम कहते हैं कपिंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करवाया करते थे कि इसमें शिफा है, सहाबा को भी हुक्म देते, और ये प्रैक्टिकल रहा आज तक, सुबहान अल्लाह। और क़यामत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। और ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर मैंने एक क्लिप देखा कि जिसमें काफिर एक प्लेयर को, मैंने स्पोर्ट्समैन को देखा कि जब उसकी शर्ट से कपड़ा हटा तो कैमरा ने क्लिप रिकॉर्ड किया कि कपिंग करवाई हुई थी कमर पे। सुबहान अल्लाह। मुसलमान अमल करें ना करें, नॉन मुस्लिम अमल पैरा हैं, वो जानते हैं, वो रिसर्च से साबित कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं कि इनमें शिफा है। हिजामा अशिफा फी सलास में शामिल है। फिर शरबतु असल, शहद का पानी, शहद में पानी मिलाकर पीना, कई अहादीस के मुताबिक शहद शिफा है। और अहादीस, सुबहान अल्लाह, कुरान खोल लीजिए, अल्लाह सुबहानहू व तआला ने शहद में शिफा रखी है। और फिर सुबहान अल्लाह, जैतून शजरतिन मुबारका की इसमें शिफा है। और फिर सुबहान अल्लाह, हमारे स्कॉलर्स बताते हैं, असलाफीन हमारे सालिहीन साबित कर चुके हैं कि जैतून में जिसमें शिफा है, उसमें किलवंजी के बीज डालकर अगर थोड़ा सा बॉईल कर लिया जाए, तेल को गर्म कर लिया जाए, उससे मसाज करें, या अपने नाक के थ्रू ड्रॉपर में डाल के आप इस्तेमाल करें, तो सुबहान अल्लाह, यानी अपने नेज़ल में दोनों सुराखों में एक ड्रॉपर में डालकर 7 कतरे, पहला दूसरा, इस तरह एक एक करके डालते जाएं, और जब वो अंदर जाएगा आपके लिए शिफा है। ऑरल भी यूज़ करें, नेज़ल भी यूज़ करें, सुबहान अल्लाह। और इवन आप अपनी बॉडी पे मसाज भी करें, क्योंकि इसमें शिफा है। जैतून, शहद, हिजामा, और सुबहान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी किस्म शिफा आपने बताया वकीयतु नार, लेकिन आपने फरमाया दागना, आग से दागना। ज़माना कदीम में इससे इलाज होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ाती तौर पर इसे पसंद नहीं करते थे, आपने मना किया, लेकिन बताया कि इसमें शिफा है। अगर डॉक्टर्स के पास और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे भी इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसमें शिफा है। और आब ज़मज़म, सुबहान अल्लाह, वो भी शिफा है कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिबला, जिस मकसद के लिए पिएंगे वो मुराद हासिल करेंगे, सुबहान अल्लाह। और फिर गाय का दूध हमारे पास आम दस्तयाब है, सुबहान अल्लाह। मुस्नद अहमद और सुनन तिर्मिज़ी, सुबहान अल्लाह, इन दोनों अहादीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है। जो वो खुराक कहाँ कहाँ से उसका घास आता है वो चरती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके दूध में शिफा रखी है। तो सुब्हान अल्लाह, जिसको मेरे नबी की ज़ुबान ने शिफा करार दे दिया, और जो अल्फाज मेरे नबी की ज़ुबान से निकले, और जो कुरान आसमान से नाजिल हुए, उनके ज़रिए शिफा हासिल कीजिए और परेशान होना छोड़ दीजिए। शिफा मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास कुरान है, सुन्नत से अज़कार हैं, और किचन से ये तमाम चीज़ें हमारे पास दस्तयाब हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ नहीं है, सना मक्की के पत्ते जो येलोइश होते हैं वो भी आम दस्तयाब हैं। उसका कहवा बनाकर पीना बड़ा ही साइंटिफिक भी साबित है और सुन्नत से भी साबित है। शिफा हमारे पास है, इलाज कीजिए और अल्लाह पर तवक्कल रखिए। एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उन पर जिस हद तक आपसे अमल हो सकता है कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि फाइनली एज अ मुस्लिम हमारे तवक्कुल, हमारे तमाम उमूर अल्लाह के हाथ में हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।